نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان اور اقامت، یہ بتائیے کہ اذان کا لفظی معنی کیا ہے؟ اذان دینا، اجازت، اعلان اور پکارنا. دیکھیے 3 مختلف ورژن آ چکے ہیں. میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اذان کیا ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ سوچنا سکھا رہی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ لفظ سنے سنائے بولتے ہیں اور ان کا اپنے ذہن میں ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں، پھر انہی ٹرمز میں آگے ان کو کنوے کرتے ہیں اور اسی طرح سمجھتے اور سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہم لفظ کی حقیقت جاننے کی درست کوشش نہیں کرتے. اگر آپ کو الفاظ کا صحیح لفظی معنی آئے تو پھر اس کا اصطلاحی معنی جاننے میں دیر نہیں لگتی. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈکشنری استعمال کیا کرے. اگر آپ واقعی طالب علم بننا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کے استعمال کے بغیر طالب علم نہیں بن سکتے. مجھے خود بالکل عادت نہیں تھی ڈکشنری استعمال کرنے کی، حالانکہ میں نے ایم اے عربی کیا تھا. بس ضرورت پڑی کبھی تو مجبوراً کر لی، ورنہ عادتاً نہیں استعمال ہوتی تھی. تو جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو میرا خیال ہے پہلی یا دوسری جو میٹنگ تھی میرے سپروائزر کے ساتھ، تو جب وہ ڈسکشن ہوتی، جو بھی لکھا جاتا تو کوئی لفظ آتا کسی کتاب میں یا کہیں، تو میں اسی طرح کہہ دیتی تھی جیسے ہماری یہاں عادت ہوتی ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہو سکتا، جیسے آپ لوگوں نے اندازے سے بتا دیا ایک معنی دوسرا تیسرا، میں بھی یہی کرتی تھی. تو مجھ سے ہمیشہ وہ کہتا کہ ڈکشنری دیکھی تم نے؟ میں کہتی تھی نہیں. فوراً خود اٹھ کے شیلف سے نکال کے ڈکشنری کھول کے پھر کہتی یہ دیکھو کیا معنی ہے. تو پھر میں کہتی کہ ہاں یہ ہے اصل نپا تلا درست معنی. کیونکہ جب معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں نا کسی چیز کے، تو سوچ کا رخ بدل جاتا ہے. تو آپ لوگ عربی ڈکشنری خاص طور پر استعمال کرنا سیکھیں، اور اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ کو روٹ آتا ہو لفظ. اور قرآن کو جس طرح پڑھایا گیا آپ کو، اس میں ایک ایک لفظ کی روٹ بتا 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 کے اب تو میرا خیال ہے کافی مانوس ہو گئے آپ اس طریقے سے بھی کہ آپ روٹس تک جاتے ہیں. جب روٹس تک جاتے ہیں تو لفظ پہچاننا کچھ مشکل نہیں رہتا، اور پھر اسے ڈکشنری سے دیکھنا. عام ڈکشنری مصباح اللغات المنجد اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے، اور سادہ سمپل صاف اور بہت آسان ترجمے ہیں. پھر لغات الحدیث ہے ایک کتاب جس میں حدیث کے اندر جو لفظ آتے ہیں ان کے صحیح معنی حدیث کے ریفرنس دے دے کر انہوں نے بیان کیے ہوتے ہیں اور کہاں کس معنی کا اختلاف ہے. تو اگر آپ کو وہ لفظ کا معنی صحیح آ جائے تو آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. جب ہم شارٹ آف ورڈز ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو طویل بھی زیادہ ہوتی ہے. جب ہمیں صحیح لفظ صحیح خیال کے لیے آتا ہو تو ہم ٹو دا پوائنٹ بھی بات کرتے ہیں. تو اذان کا لفظی معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، خبردار کرنا. ٹھیک ہے. اور اذن یؤذن، اذان کا معنی ہوتا ہے اذان دینا. ٹھیک ہے. تو لفظ اذان کا کیا معنی ہے؟ اطلاع دینا، خبردار کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اذان کتنا میننگ فل لفظ ہے. اذان جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے. کس بات کی؟ جی ہاں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. خبردار کیا جاتا ہے کہ دیکھو اب باقی کام چھوڑو، اذان ہو رہی ہے، وقت ہو گیا ہے نماز کا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی لفظ اذان استعمال ہوتا ہے اور وہ اعلان کرنے کے معنوں میں ہے. اور اسی طرح جس معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں یعنی نماز کی اطلاع دینا مراد ہے یہاں، تو اس میں قرآن پاک میں آتا ہے اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان جب دیتے ہو. تو نماز کی پکار جو ہے وہ اذان ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، مالک بن حویرث کو جب آپ بھیج رہے تھے ان کے قبیلے کی طرف، تو آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تمہارے لیے تمہیں میں سے کوئی ایک اذان دے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کوئی بھی شخص دے سکتا ہے جسے اذان یاد ہو. اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے. کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کی جائے یا ناقوس بجایا جائے، بگل بجایا جائے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر النار والناقوس فذکر اليہود والنصارى فأمر بلال ان یشفع الآذان وان یوتر الاقامت. بعض صحابہ نے کہا کہ آگ کا جلانا یا ناقوس کا بجانا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حکم دیے گئے کہ آذان کے کلمات جفت کہیں. جفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو بار. اور تکبیر اقامت کے کلمات طاق سنگل ایک دفعہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی ایک بار. قد قامت الصلاۃ 2 بار. آذان کے جفت کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، یا کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر لوگوں کو آذان کا معنی آتا ہو تو یہ پکار سن کر کون گھر بیٹھ سکتا ہے؟ تو آپ سروے کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے % لوگوں کو آذان کا معنی معلوم ہے. بچے بھی جو اسکولوں میں رٹتے ہیں تو بعض اوقات آذان الگ اور ترجمہ الگ، اول سے آخر تک پیراگراف کی شکل میں رٹ لیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا جملہ کس کا معنی ہے، اور پھر آگے اس کا مفہوم کیا ہے وہ تو زیادہ دور کی بات ہے. فجر کی آذان میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آذان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. فجر کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو خود یہ تعلیم دی. معنی کیا ہے اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. واقعی بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جائے